چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے عبارت پڑھ لوں اس کے بعد پھر ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. ہاں 5 حدیثیں ہیں انشاءاللہ. چلیے کتابیں کھول لیجئے. سب لوگ کتاب کھول چکے ہیں. باب حکم الدین. من کان له دین علی ملیء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. چھوٹا سا سبق ہے اور اکثر اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور وہ ہے قرض کی زکوٰۃ. باب حکم الدین. قرض کی زکوٰۃ کے حکم کا باب. قرض کے حکم کا باب یعنی قرض کی زکوٰۃ کے حکم کا باب. من کان لہ دین جس کا کوئی قرض ہو علی ملیء کسی مالدار پر. ملیء غنی وفی مالدار جو ادا کر سکتا ہو. من کان لہ دین علی ملیء کسی شخص کا کوئی قرض ہو کسی مالدار پر. او مال یمکن خلاصہ یا کوئی مال ہو جس کو ختم کرنا یعنی حاصل کرنا ممکن ہو. او مال یمکن خلاصہ یا کوئی مال ہو جس کو حاصل کرنا جس کو وصول کرنا ممکن ہو. کل مجحود الذی جیسے وہ شخص ہے جو انکار کرتا ہے. لہو بینۃ جس کے بارے میں اس کے پاس دلیل ہو. جیسے وہ شخص ہے جو قرض کا انکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس دلیل ہے. او معلوم یا کوئی مال ہو یمکن خلاصہ جس کو ختم کرنا یعنی جس کو حاصل کرنا ممکن ہو. کل مجحود الذی جیسے وہ شخص ہے جو انکار کرتا ہے. الذی بہ بینۃ جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل ہو. والمغصوب الذی اور وہ مال ہو جو غصب کیا گیا ہے. یتمکن من اخذہ جس کو وہ حاصل کر سکتا ہو. یتمکن ممکن ہو اس کے لیے وہ قدرت رکھتا ہو. من اخذہ اس کے لینے کی یعنی اسے حاصل کر سکتا ہو. والمغصوب اور وہ غصب کیا ہوا مال. الذی جو یتمکن من اخذہ جس کو وہ لے سکتا ہو واپس لے سکتا ہو واپس لینے کی قوت رکھتا ہو. فعلیہ زکاتہ تو اس پر اس مال کی زکوٰۃ ہے. فعلیہ زکاتہ تو اس پر اس مال کی زکوٰۃ ہے. اذا قبضہ جب وہ اس مال کو حاصل کر لے. اذا قبضہ جب وہ اس مال کو اپنے قبضے میں لے لے. اذا قبضہ جب وہ اس مال کو اپنے قبضے میں لے لے. لما مضى گزرے ہوئے سالوں کی گزرے ہوئے وقت کی. لما مضى اس وقت کی جو گزر چکا یعنی گزرے ہوئے سالوں کی. فعلیہ زکاتہ تو اس پر اس مال کی زکوٰۃ ہے. اذا قبضہ جب وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے. لما مضى گزشتہ سالوں کی. پچھلے کئی سال ہوں تو جی ہاں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. وَإِن كَانَ مُتَعَذِّرًا اور اگر اس مال کو واپس لینا ممکن نہ ہو. وَإِن كَانَ مُتَعَذِّرًا اور اگر وہ اس میں عذر والا ہو یعنی اس مال کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو. اس مال کو واپس لینا ممکن نہ ہو. كَالدَّيْنِ عَلَى مُفْلِسٍ جیسا کہ وہ قرض ہے جو کسی مفلس پر ہو. مفلس جو کہ دینار درہم کچھ نہیں رکھتا غریب پر. كَالدَّيْنِ عَلَى مُفْلِسٍ جیسا کہ وہ قرض ہے جو کسی مفلس پر ہو. او علی جاحد یا اس پر ہو جو انکار کرتا ہو قرض کا. او علی جاحد یا اس پر جو انکار کرتا ہو. ولا بینۃ بہ اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو. او علی جاحد یا کسی انکار کرنے والے پر ہو. ولا بینۃ بہ اور اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. والمغصوب اور وہ مال جو غصب کیا گیا ہو. والضال اور وہ جو گم ہو چکا ہو. الذی لا یرجى وجودہ جس کے موجودگی کی کوئی امید نہ ہو. وہ مال جو غصب کیا ہوا ہو اور گم ہو چکا ہو جس کے
موجودگی کی کوئی امید نہ ہو فلا زکات فیہ تو اس میں زکات نہیں ہے۔ وحکم الصداقی جی جس کے موجودگی کی کوئی امید نہ ہو، جس کے موجودگی کی کوئی امید نہ ہو، جو امید نہ کی جاتی ہے اس کے وجود کی، یعنی اس کے موجود ہونے کی کوئی امید نہ ہو، فلا زکات فیہ تو اس میں زکات نہیں ہے۔ وحکم الصداقی اور عورت کے مہر کا حکم حکم الدین قرض کا حکم ہے، قرض کے حکم کی طرح ہے، اور عورت کے مہر کا حکم قرض کے حکم کی طرح ہے۔ ومن کان علیہ دین اور جس کے اوپر قرض ہو یستغرق النصاب الذی معہ جو پورے نصاب کو شامل ہو جو اس کے ساتھ ہے، جو پورے نصاب کو شامل ہو، یستغرق النصاب الذی معہ جو اس پورے نصاب کو شامل ہو جو اس کے ساتھ ہے، او ینقصہ یا پھر نصاب کو کم کر دیتا ہو، قرض اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے نصاب کم ہو جاتا ہے، فلا زکات فیہ تو اس میں زکات نہیں ہے، فلا زکات فیہ تو اس میں زکات نہیں ہے۔ یہ ہے قرض کے زکات کا حکم۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، آپ جو ہے اس کو واضح طور پر سمجھ جائیں گے۔ قرض دو طرح کے ہیں، ایک وہ قرض ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جو ہم کسی سے لیتے ہیں اور واپس کرنا ہے۔ تو دونوں قرض کے سلسلے میں ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، وہ دونوں چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، دونوں طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرض جو ہم نے کسی کو دیا ہے پہلے اس کی زکوٰۃ کا حکم ہے، ہمارا جو قرض دوسروں پر ہے اس کی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ قرض اسلام میں تجارت نہیں ہے بلکہ تبرع ہے، قرض تجارت نہیں ہے بلکہ تبرع ہے، اس لیے اس پر زیادتی کی شرط رکھنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ تبرع ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو، تو اس میں یہ چیز آتی ہے جی یقیناً ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 دفعہ قرض دے تو اسے 1 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے، 1 دفعہ اس مال کے صدقہ کرنے کا، قرض اس نے دیا واپس لیا لیکن اس کو 1 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملا۔ بہرحال اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، ہم بیوع کے بارے میں اس کے حکم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، قرض کے حکم کے بارے میں، یہاں صرف اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارا جو قرض دوسرے پر ہے اس کی زکوٰۃ کی 2 صورتیں ہیں، جو قرض ہمارا کسی اور پر ہے، جو قرض ہمارا کسی اور پر ہے اس کی زکوٰۃ کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، من کان لہ دین جس کا کوئی قرض ہو علی ملیء کسی مالدار پر، تو پہلی صورت یہ ہے کہ ہمارا قرض جس شخص پر ہے وہ مالدار ہے، ٹھیک ہے، او مال یا ہمارا مال ہے یا مال ہے یمکن خلاصہ اس کو اصول کرنا، حاصل کرنا، ختم کرنا ممکن ہو، مال ہے کسی شخص پر، ہمارا مال یعنی ہمارا قرض کسی شخص پر ہے، کل مجحود الذی لہو بینۃ جیسے ہمارا قرض کسی ایسے شخص پر ہے جو انکار کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں قرض نہیں دیا، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، ہم عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، کورٹ میں ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے ہم سے قرض لیا ہے۔ پہلی صورت میں پہلی بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ مالدار پر ہے، جو مان رہا ہے کہ قرض آپ کا مجھ پر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص پر ہے جو مالدار تو ہے لیکن قرض کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، یہ جو ہے یہ ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی نے ہمارا مال غصب کیا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم جب چاہے اس سے جو ہے مال لے سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ یہ تینوں شکلیں ایک ہی صورت میں شامل ہیں، یہ تینوں شکلیں، پہلی شکل یہ کہ وہ شخص جو کہ مالدار ہے، دوسری شکل یہ کہ وہ جو انکار کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس کے خلاف دلیل ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس نے غصب کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم اس سے مال جب چاہیں اپنا مال واپس لے سکتے ہیں، تینوں ایک ہی صورت میں داخل ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے، کہ وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مال ایسے مال کی طرح ہے جس کا وہ مالک ہے، اس مال کی طرح ہے جس کا وہ مالک ہے، یہ مال گویا اس کے بینک میں رکھا ہوا ہے، وہ جب چاہے نکال سکتا ہے، ان سے بھی جب چاہے لے سکتا ہے، وہ جب چاہے واپس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ مال اس مال کی طرح ہے جو میرے پاس جمع مال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن اس کی زکوٰۃ کب دیں گے؟ کیا ہر سال دیں گے؟ جیسے ہی سال ہو جائے گا
उसकी ज़कात हम निकालेंगे या फिर उस माल की वसूली के बाद निकालेंगे। तो इस सिलसिले में मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फ़अलैहि ज़कातुहु इज़ा क़बज़हु, उसकी ज़कात उस वक्त देंगे जबकि वो माल को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। एक शख्स, एक मालदार शख्स पर हमारा कर्ज़ है और 5 साल से हमारा माल उसके पास मौजूद है, 5 साल से मौजूद है, निसाब को पहुँचा हुआ है, गया 10 लाख कोई हमारा कर्ज़ है उसके ऊपर, 5 साल गुजर गए। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसकी ज़कात तो है, लेकिन देंगे कब? जब उस माल को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। और कितनी देंगे? लिमा मदा, उन पूरे सालों की जो गुजर चुके, पूरे 5 साल की देंगे एक साथ। एक कौल ये है जो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। दूसरा कौल ये है कि हर साल उसकी ज़कात निकाल देंगे, हर साल उसकी ज़कात, कब्ज़े में लेने से पहले ही हर साल उसकी ज़कात निकालेंगे। तो बुनियादी तौर पर क़र्ज़ के ज़कात की पहली किस्म वो है कि क़र्ज़ किसी ऐसे शख्स पर है जो मालदार है या इनकार भी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ हमारे पास दलील है या माल उसके पास है और हम जब चाहे उससे माल अपना ले सकते हैं, हमारे पास उतनी ताकत है, तो उसकी ज़कात देना फ़र्ज़ है, उसकी ज़कात हम देंगे। लेकिन या तो हम ऐसा करें कि हर साल उसकी ज़कात निकाल दिया करें अपने दूसरे माल के साथ, या फिर जो है उस माल की वसूली के बाद पूरे सालों की ज़कात निकालें जितना साल हमारा कर्ज उसके पास रहता है। वाज़े है? ये पहली सूरत हो गई। दूसरी क्या सबूत है कि उसने हमसे कर्ज लिया है? ये उस सूरत की बात है जिसके पास हमारा लिखाई पड़ी होती है ना। असल में खर्च जब दे दा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबू, ईमान वालो जब तुम किसी कोई खर्च करो इला अजल मुसम्मन फक्तुबू, किसी मुक़र्रर मुद्दत के लिए तो तुम उसको लिख लिया करो। तो कोई सबूत उसके पास मौजूद है। और सबूत तो ये है कि मसलन मैंने पाकिस्तान में किसी को भेजी यहाँ से ड्राफ्ट की सूरत में, वो भी सबूत है, जो है मेरे पास सबूत है। जी हाँ, तो वो अदालत में पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो भी सबूत हो सकता है। ठीक है। वो इन कान मुताज़िरन, और अगर उसको वापस लेना मुमकिन ना हो, मुताज़िर वो जो है मुमकिन नहीं है, माल का उज़ुर पाया जाता है उस माल की वसूली में। क्यों उज़ुर पाया जाता है? इसलिए कि वो ख़र्च किसी मुफलिस पर है। अब ये दूसरी सूरत है, पहली सूरत हमारे सामने वाज़ेह हो गई। अब दूसरी सूरत ये कि हमारा ख़र्च किसी ऐसे शख्स पर है जो कि मुफलिस है, गरीब है, फ़कीर है। या फिर दूसरी सूरत ये कि वो मालदार है लेकिन इनकार कर रहा है, वला बय्यिनत बिही, उसके बारे में हमारे पास कोई दलील भी नहीं है। मालदार है वो शख्स, लेकिन क्या है, टाल मटोल कर रहा है और कह रहा है कि आपने हमें कर्ज नहीं दिया और हमारे पास कोई दलील नहीं है। या फिर वो माल हमारा गसब किया हुआ है और हम उसको वापस लेने की ताकत नहीं रखते। या फिर वो माल जो कि गुम हो चुका है, जैसे किसी के पास बहुत सारे ऊँट है जो जंगल में भाग चुके हैं और पता नहीं वो कहाँ है, नहीं है, 1 साल भी हो गया उसका। ऊँट की ज़कात कम से कम कितने ऊँट पर ज़कात है? 5 ऊँट पर। किसी के 6 ऊँट है समझिए, जंगल में गायब हो गए। अब वो नहीं जानता कि वो ऊँट हैं भी नहीं भी, मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, यहाँ तक 1 साल गुजर गया। तो ये दूसरी सूरत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि वो जो कर्ज है किसी मुफलिस पर है या फिर उस शख्स पर है जो मालदार तो है लेकिन कर्ज का इनकार कर रहा है और उसके खिलाफ कोई दलील नहीं है। या फिर ये कि वो माल गसब किया हुआ है और मैं उसको वापस लेने की ताकत नहीं रखता, या माल गुम हो चुका है, मुझे नहीं मालूम कि वो मौजूद भी है या नहीं मौजूद है। तो इसकी ज़कात के लिए क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि इसमें ज़कात नहीं है, फ़ला ज़कात फ़ीही, इसमें ज़कात नहीं है। लेकिन राजिह कौल ये है कि उसकी ज़कात है। और ज़कात है तो इस सिलसिले में 2 मसलक हैं। पहला मसलक ये है कि जब मिल जाएगा वो माल, चाहे 5 साल के बाद मिले, 1 साल की ज़कात निकालेंगे बस। या फिर ये कि इस वक्त से जब मुझे माल मिला है उस वक्त से उसको 1 साल शुमार करना शुरू करेंगे। निसाब पर पहुँचे हुए माल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ कर्ज में, उतने कर्ज का हम जिक्र कर रहे हैं जो निसाब को पहुँचा हुआ है। तो ऐसा कर्ज जो दूसरी सूरत में आता है उसकी ज़कात के बारे में मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसकी ज़कात नहीं है, उसकी ज़कात नहीं है। लेकिन राजिह कौल ये कि उसकी ज़कात है, लेकिन जब माल आ जाएगा और सिर्फ 1 साल की है, सिर्फ 1 साल की है। या फिर जो है दूसरा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ये होगा कि जब मिल जाएगा ना तब से उसको साथ शुमार करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो माल ऐसा माल था जो मेरे माल की तरह नहीं है, क्योंकि वो माल मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माल मिलेगा। तो इस हैसियत से वो माल गया, मेरे कब्ज़े में नहीं था, मेरे लिए उसूल करना मुमकिन नहीं था। तो ये दूसरी सूरत है कर्ज की। तो दोनों सूरतें वाज़ेह हो गई। तो कर्ज का किसी ऐसे शख्स पर होना जो कि मालदार है, या फिर जो है उसके ख़िलाफ़ हमारे पास कोई दलील है, या फिर हम उसे वसूल करने की ताकत रखते हैं, वो हमारे माल की तरह है, हम उसकी ज़कात देंगे, या तो हर साल देंगे या फिर वसूल होने के बाद जितने साल गुजर चुके हैं उन सब सालों की देंगे। ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत यह है कि किसी ऐसे शख्स पर जो कि मुफलिस है या मालदार है लेकिन इनकार करता है, हमारे पास कोई दलील नहीं है,
یا پھر یہ کہ مال ہمارا اس نے غصب کیا ہے اور ہم طاقت نہیں رکھتے اس سے واپس لینے کا، یا پھر مال گم ہو چکا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، مگر یہ کہ جب وہ اصول ہو جائے گا تب سے اس کا سال شمار کریں گے۔ وہ حکم الصداقی، اور عورت کے مہر کا حکم، حکم الدینی، قرض کا حکم ہے، قرض کے حکم کی طرح ہے۔ اس سے مراد کون سا مہر ہے؟ وہ جو معجل ہے، معجل ہے، جو معجل ہے دیا گیا وہ تو عورت کی ملکیت میں آ گیا، اگر وہ اس کے پاس رہے اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو کم سے کم اس کے دوسرے مال کے ساتھ، اور وہ سال گزر جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ معجل جو بعد میں دیا جاتا ہے، معجل عین کے ساتھ، معجل عین کے ساتھ جو نکاح کے وقت ہی دیا جاتا ہے، اور معجل حمزے کے ساتھ، واو کے پر حمزہ آئے گا، وہ جو ہے بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کا مہر جائز ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ معجل یا معجل ایک ہی لفظ میں جو ہے ادا ہو جائے گا، معجل یا معجل۔ معجل عین کے ساتھ جلدی سے ہے، جو اسی وقت دینے کے معنی میں ہے، اور معجل حمزے کے ساتھ تعجیل سے ہے، جو تاخیر کے معنی میں ہے، تاخیر کے معنی میں ہے۔ تو عورت کا جو مہر ہے شوہر پر نصاب کو پہنچا ہوا ہے، یا پھر کم سے کم اس کے پاس کچھ مال ہے، وہ مال کو اگر وہ ملائے گی تو نصاب کو پہنچ جائے گا، تو اس مہر کا بھی وہی حکم ہے جو اس کا ہے، کس کا؟ قرض کا ہے۔ اگر شوہر مانتا ہے کہ ہاں میں آپ کا مہر مجھے دینا ہے، یا پھر جو ہے وہ انکار بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس، یا پھر عورت کے پاس وہ ہے نکاح نامہ، اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اتنا دیا گیا، اتنا دینا باقی ہے، وہ چیز ہے، ثبوت ہے اس کے پاس، یا پھر یہ کہ شوہر مالدار ہے، تو ان صورتوں میں وہ جو مال ہے عورت ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالے گی، یا کم سے کم جب اسے مل جائے گا وہ مہر تو پورے سالوں کی ایک ساتھ نکالے گی۔ لیکن اگر شوہر مفلس ہے، غریب ہے، وہ جو مہر معجل ہے وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یا پھر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی مہر دینا نہیں ہوں، اتنا ہی مہر میرا تھا، اور پھر اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر جو پہلے ہوتا تھا کہ کوئی چیز لکھنے میں نہیں آتی تھی، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گی، زکوٰۃ نہیں نکالے گی، الا یہ کہ اگر اصول ہو جائے تو وہ ایک سال کی نکالے گی، یا اس وقت سے پھر اس کے نصاب کو شمار کرے گی۔ بہرحال عورت کا، جی عورت نکالے گی، مہر کی مالک ہے نا، ایک تو مال اس کو ملا بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نکال۔ دیکھیے قرض کے مال کی طرح ہے، جو آپ قرض کے سلسلے میں دو صورتیں پڑھ لیے، تو یہ مہر معجل کی زکوٰۃ کی بھی وہی دو صورتیں ہوں گی جو قرض کی دو صورتیں، جب واپس آ جائے گا تب، جی ہاں بالکل، جی ہاں واضح ہو گیا۔ ومن کان علیہ دین، اب اس مال کی زکوٰۃ ہے، اب اس قرض کی زکوٰۃ ہے، اس قرض کا معاملہ ہے جو مجھ پر ہے، کسی اور شخص کا، دوسروں کا قرض مجھ پر ہے، وہ صورتحال کا اس صورتحال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرض جو ہے زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہے، قرض زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بنتا، سوائے اس قرض کے جو اسی وقت ہم کو دینا ہے اور اس کی وجہ سے جو نصاب کو مال نہیں پہنچے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں، دیکھیے ومن کان علیہ دین، جس کے اوپر قرض ہے، کسی اور کا قرض ہے کسی کے اوپر، اتنا قرض ہے کہ وہ پورے نصاب کو شامل ہے، یعنی کسی کے پاس جو ہے تقریباً 2 لاکھ ریال ہے، اور وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور اسے 2 لاکھ قرض دینا ہے پورا، یعنی مطلب سمجھے کہ اسے 2 لاکھ ریال اس کے پاس ہیں اور نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن قرض اس کو 2 لاکھ سے زیادہ ہے، تو یہ صورت ہوگی کہ وہ ایسا قرض ہے جو پورے نصاب کو شامل ہے، پورا اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے نا پورا جو ہے اسے قرض میں دینا ہے۔ یا پھر یہ کہ او ینقصہ، یا وہ پھر نصاب کو کم کرنے والا ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے 2 لاکھ روپیے، 2 لاکھ ریال ہے، لیکن اس کا قرض 1,80,000 ریال ہے، تو اس کے پاس صرف 1,80,000 ہے، اگر وہ 1,80,000 قرض دے دے گا تو اس کے پاس صرف 20 بچ جائیں گے، اور وہ نصاب کو نہیں پہنچتے، فرض کرتے ہیں، تو دوسری صورت ہوگی کہ یا پھر وہ نصاب کو کم کرنے والا ہے، نصاب سے کم ہو جاتا مال، تو ایسا اگر قرض کسی پر ہے تو کہتے ہیں فلا زکوٰۃ فیہ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ ہم کو اسی وقت اس کا قرض دینا ہے، لیکن وہ قرض ہمارا بعد میں دینا ہے، یا جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اس کو قسط وار ادا کرتے ہیں، فوراً نہیں دیتے، تو وہ قرض رکاوٹ نہیں بنتا۔ بعض لوگ جو ہے ہمارا جو قرض جو ہم قسط وار ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے مال سے، اپنے نصاب میں سے اس پورے مال کو بھی نکال دیتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے 2 لاکھ ریال ہے، اور 1 لاکھ کا قرض ہے،
جبکہ وہ قرض مجھے اس وقت نہیں دینا ہے، میں منتھلی یا ماہانہ جو ہے 1,000 2,000 کر کے ادا کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں پورے 1 لاکھ کو اپنے قرض کے پورے مال کو نصاب میں سے نکال دیتے ہیں، پھر 1 لاکھ 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ صرف وہی قرض جو ہے، صرف وہی قرض کا اعتبار ہوگا جو اسی وقت ہمیں ادا کرنا ہے، جو اسی وقت ہمیں ادا کرنا ہے، ورنہ قرض زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ جی ہاں۔ اور وہ ایک سوال پوچھنا، مثال کے طور پر بیوی کو زیور لے کے دیا، اس نے 6 ماہ کے بعد سال کے بعد گم کر دیا، تو اس کی زکوٰۃ تو پھر گم ہو گیا، جی بہتر پہ ڈکلوائے بیوی سے اس کے پیسے۔ ہاں، وہ تو پھر وہ آپ جو گم ہو گئے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ چکے، جو چیز گم ہو گئی جس کا امکان ہی نہیں ہے ملنے کا، اگر وہ مل جائے تو اس کی 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن وہ تو کہہ دیتے گم ہو گیا، میں کیا کروں، میں نے جان بوجھ کے تھوڑی گم کی ہے۔ ہاں، وہ جو مسائل ہیں وہ قاضی کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آخری والا ومن کان علیہ دین، یہ بول رہے ہیں آپ، اور کسی کے اوپر قرض ہو، یستغرق النصاب، جو پورے نصاب کو شامل ہو، الذی معہ، جو اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اوپر 1 لاکھ ریال قرض ہے، وہ اپنے دوست کو 1 لاکھ ریال قرض واپس کرنا ہے، اور اس کے پاس جو ہے 1 لاکھ ریال موجود ہیں جو نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ریال نصاب کو پہنچے ہوئے اس شخص کے پاس ہیں، 1 سال سے موجود ہیں اس کے پاس، لیکن وہ 1 لاکھ ریال اسے اپنے دوست کو دینا ہے، تو اس کے پاس ہے 1 لاکھ ریال اور دینا بھی جو اس کو 1 لاکھ ریال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس اتنا قرض ہے جو پورے نصاب کو شامل ہے، پورا نصاب کا پیسہ اس کے پاس وہ قرض میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا قرض ہے کہ اگر وہ دے گا تو اس کے پاس جو مال ہے نصاب سے کم ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھے کہ تقریباً 40,000 ریال نصاب کو پہنچتے ہیں، اگر کسی کے پاس 40,000 ریال ہو تو وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، تو کسی شخص کے پاس 1 لاکھ ریال ہیں، 1 لاکھ ریال ہیں اور اس کے اوپر 1 سال گزرا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر 80,000 قرض ہیں، اگر وہ قرض نکال دے گا 80,000 تو بچیں گے کتنے اس کے پاس، تو نصاب سے کم ہو گیا مال، تو انہوں نے بتایا دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا قرض ہے جو نصاب کو کم کر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں واضح کیا کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ قرض اسی وقت دینا ضروری ہے، ورنہ قرض بعد میں دیا جا سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، تو پھر وہ زکوٰۃ میں مانے نہیں ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، پھر 1 مہینے کے بعد اس کا جو قرض کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، صرف وہی قرض اثر کرے گا زکوٰۃ پر جس قرض کو اسی وقت دینا ضروری ہے، ورنہ قرض رکاوٹ نہیں بنتا، قرض رکاوٹ نہیں بنتا کسی بھی کام کے لیے، نہ تو حج کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، نہ عمرے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اور نہ ہی پھر اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، صرف وہی قرض رکاوٹ بنے گا جس کی ادائیگی فی الفور ضروری ہے، جس کی ادائیگی اسی وقت ضروری ہے، ورنہ قرض رکاوٹ نہیں بنتا۔ استغرق کا لفظی مطلب شامل ہو جائے، شامل کر لے پوری طرح، غرق کر لینا، غرق سے ہے، غرق کر لے، شامل کر لے، اور